الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ سب لوگ درود شریف پڑھیے، خواتین بھی دل میں پڑھ لیجیے، سب لوگ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا. بہت خوبصورت اور شاندار یہ محفل ہے یونیورسٹی کی. جناب پروفیسر ڈاکٹر سجاد مبین صاحب وائس چیئرمین ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں یہاں آیا تھا تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی. مقصود احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. ہیڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف اوکاڑا. اور طاہر منیر بٹ صاحب موجود ہیں، ماجد محمود صاحب موجود ہیں. ساری بہت بڑی شخصیات ہیں اور اسٹیج پر جتنے لوگ موجود ہیں. ان کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے یہاں پر اسلامک اسکالرز موجود ہیں، خطباء موجود ہیں، دور دراز سے بھی آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خواتین، طلباء اور طلبہ سارے یہاں پر موجود ہیں. انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں. جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے خاص طور پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اکثر یونیورسٹی میں جاتا رہتا ہوں لیکچر کے لیے، لیکن پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی میں یہاں پر آیا تو جو چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، ایک تو یہ پردے کا ماحول بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا، اس میں ضرور اپریشیٹ کروں گا آپ لوگوں کو. اور دوسرا یہ کہ جس توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنتے ہیں اور جتنی بھرپور حاضری ہوتی ہے، یہ پریزنس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ آج کل بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی میں یہ چیز تھوڑی کم ہوتی ہے تو اسلامی چیزیں جو ہے نا ان میں تھوڑی حاضری کم ہوتی ہے. لیکن پچھلی دفعہ بھی میں نے دیکھا، آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ساری سیٹیں تو بھری ہوئی ہیں لیکن سیڑھیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی اخلاق حسنہ، اخلاق نبوی اور عصر حاضر کے طلباء، یہ آج کا موضوع ہے. حضور علیہ السلام کی ذات، اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ وہ جس طرح کی ڈاکٹر سجاد مبین صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک پہلو پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. وہ صرف ایک پہلو بھی حضور کی زندگی کا مکمل نہیں ہوگا. ہر پہلو ہی اتنا کامل ہے، اتنا اکمل ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور اس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے اس چیز کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے اس کا احاطہ کرنے کے لیے. لیکن ایک دو باتیں جو اس آج کا موضوع اس کے حوالے سے میں ضرور کروں گا. وقت کا انشاءاللہ مجھے احساس ہے، میں کوشش کروں گا 20 منٹ میرا ٹائم ہے، 20 منٹ سے پہلے میں بات ختم کر دوں گا. دیکھیے، تقریریں کر دینا اور تقریریں سن لینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. مزہ تب ہوتا ہے کہ اگر 20 منٹ کی بھی تقریر ہے، اس میں سے کوئی ایک بات، کوئی ایک منٹ کی آپ کے دل کو لگی، آپ نے جانا کہ یہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اس ایک بات پر اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ تقریر بھی کامیاب ہو جائے گی، آپ کا سننا بھی کامیاب ہو جائے گا. صرف سن لینا، صرف تقریر کر دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک، اس سے بہتر چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ہمارے لیے زندگی کے بہترین نمونے ہیں. ہر چیز میں، ہر پہلو کے حوالے سے اگر آپ کی ذات کو دیکھا جائے، کیونکہ موضوع آج اخلاق ہے اس لیے میں اسی پہ بات کروں گا. آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں. یہ سمجھیے، یہ بات دیکھیے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے لیے کیسے الفاظ کا انتخاب فرماتا ہے.
عربی جو لوگ جانتے ہیں، یہاں پر بہت سارے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، عربی کا جو ایک اسلوب ہے، ایک طریق ہے، وہ آپ سمجھیے پہلے، پھر دیکھیے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے اخلاق کو کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع اخلاق ہے نا آج کا۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، یہ وہ کتنے اخلاق والے ہیں۔ ہمارے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے والا، مثلا علم والا، فضل والا، جلال والا، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ذو الجلال والاکرام۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، ذو عقاب علیم، بہت زیادہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو یہ والا والا جو لفظ ہے نا، اس کے لیے عربی میں ذو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذو الجلال والاکرام، جلال والا۔ پوری قرآن کریم کو خطا کہ اللہ پاک نے اپنے لیے بھی جب یہ لفظ استعمال کیا تو لفظ ذو استعمال کیے ہوئے وہی استعمال ہوتا ہے، جلال والا، اکرام والا، مغفرت والا، عقاب والا، اللہ پاک ہر جگہ ذو استعمال کر رہے ہیں۔ اب بتانا اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک اگر عربی کی گرامر کو دیکھیں آپ تو اللہ پاک کو یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ خود اپنے لیے اللہ پاک استعمال کر چکا ہے ذو الجلال والا، لیکن حبیب کے لیے ذو خلق عظیم نہیں فرمایا کہ وہ عظیم اخلاق والے ہیں، فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ علی کا معنی آتا ہے اوپر، پر۔ اللہ پاک نے عربی کی گرامر، عربی کی اسلوب ہی ساری تبدیل کر دی اپنے نبی کے اخلاق بتانے کے لیے، اپنے حبیب اور محبوب کے اخلاق بتانے کے لیے۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ اے حبیب آپ عظیم اخلاق والے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے حبیب عظیم ترین اخلاق کے جو درجات ہیں وہ سب کے سب آپ کے نیچے ہیں اور آپ ان سے بھی زیادہ اوپر براجمان ہے۔ تشریف فرما۔ کیوں اللہ پاک نے فرمایا؟ اس طرح ڈاکٹر فرما رہے تھے نا کہ عملی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے، اخلاق تو عمل کا نام ہے، وہ یہ بھی وہ فرما رہے تھے کہ نماز روزہ اس میں تو اخلاق ہے ہی نہیں ہے کوئی، اخلاق تو ہمارے رویوں کا نام ہے۔ نماز پڑھیں گے اس میں ہمارے رویے کسی کے ساتھ تو نہیں سامنے آ رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ، جو بھی عبادات ہیں ہماری ان میں اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ہمارے رویے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کس طرح ہم کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں، عملی جو زندگی ہماری ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، اخلاق ان میں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے نا، یہ موضوع ہے نا کہ طلبہ، آج کے طلبہ اور حضور کا اخلاق، ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہمیں اپنے دل بڑے کرنے ہوں۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز، ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا دل بڑا کریں گے اچھا اخلاق والا بننے کے لیے۔ اب حضور کی سیرت کو دیکھیے، حضور علیہ السلام نے اپنا دل بڑا کیا تھا نا، اس طرح جو ماجد صاحب بتا رہے تھے، حضور علیہ السلام کو احد میں اور طائف میں کیا کیا تکلیفیں دی گئی تھی۔ طائف میں حضور علیہ السلام پر اتنی سنباری کی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کے بدن اقدس سے خون نکل کر آپ کی جوتیوں میں بھر چکا تھا۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ دان مبارک شہید ہوئے، خون نکل رہا ہے، زخمی بدن ہے۔ طائف میں یہی سارا کچھ ہوا۔ اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی اگر حضور چاہتے تو ان کے لیے دعا کر سکتے تھے نا۔ یہ وہی ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ بھی جب آپ حسن سلوک کریں گے تو یہ اخلاق کا عمدہ ترین ہوگا نا، معیار ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو اس حد تک زخمی کر دیا کہ آپ علیہ السلام کی بدن اقدس سے لہو ایسے نکل رہا تھا کہ آپ کی جوتیاں بھی بھر چکی تھیں اس لہو کے ساتھ، اور اس وقت بھی۔ اور ہاں مزید بات یہ، وہ تو انہوں نے مختصر بات کی، میں آپ کو پوری تفصیل اس کی بتاتا ہوں۔ جب جوتیاں حضور کی بھر گئی خون سے، حضور نے کوئی بدعا نہیں کی، لیکن حضور کا رب جو ہے اس نے ملائکہ بھیج دیے تھے، پہاڑوں کے ملائکہ، آندھیوں کے ملائکہ، دست بستہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس وقت جب حضور زخمی ہیں، اور عرض کر رہے ہیں، پہاڑوں کے ملائکہ عرض کر رہے ہیں دست بستہ کہ اللہ کے رسول ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر جن لوگوں نے میرے محبوب کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر میرے محبوب اشارہ کرے تو پہاڑوں کو ملا کے ان کو آپ کچل دو۔ اور اسی طرح آندھیوں والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم فرمائیے، ہم ایسی آندھیاں چلائیں گے کہ پٹک پٹک کے ان سب کو ہم مار دیں گے۔ اور حضور علیہ سارے دیکھیں نا، اختیارات بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ملائکہ بھیجے ہوئے ہیں، اختیارات والے مختار ملائکہ،
اس کے باوجود حضور زخمی بھی ہیں، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، میں دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لعنتیں بھیجنے کے لیے نہیں آیا ہوں، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت کے طور پر آیا ہوں۔ پھر دعا فرمائی اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، باری تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کو میرے مرتبے کا علم نہیں ہے، اس لیے باری تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ یہ ہے نا حسن اخلاق۔ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ تو دیکھتے جائیے، میں کہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ، ایک ایک چیز کو آپ دیکھیے، حضور کا ایک ایک عمل دیکھیے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ عمل کی طرف آئیے، ہمارے رویے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، ان میں ہمیں اخلاق لانا ہے۔ چھوٹا سا دل ہوتا ہے ہمارا چڑی جتنا، تھوڑی سی کسی نے زیادتی کی، رنجشیں دل میں رکھ لی، زمانوں تک وہ ختم ہی نہیں ہوتی، دل ہمارے صاف ہی نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ جو مومن دوسرے سے ناراض رہے گا وہ مومن ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ ایمان جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، 3 دن سے زیادہ اگر ہم ناراض رہتے ہیں ہم مومن ہی نہیں رہتے۔ اور ہم چھوٹی سی بات پر ایسی ایسی ناراضگیاں پال لیتے ہیں کہ وہ سالوں تک ہماری ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بڑی سی بڑی بات بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا کرے۔ یہ اخلاق ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ حضور کا اسوہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی کہاں آپ بات کریں گے؟ سمجھیے اس کو اور کوشش کریے اپنی زندگی میں یہ چیزیں لائیے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور اخلاق کا نمونہ دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ مکہ مکرمہ کا، بعد میں تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نے جب مکہ فتح کر لیا تھا، مدینہ منورہ سے آئے 10 سال بعد، پھر تو مکہ فتح ہو چکا تھا، وہ تو ہر چیز آپ کے زیر نگوں تھی، آپ فاتح تھے اس وقت، فاتح مکہ تھے اس وقت، تو آپ کی حیثیت کچھ اور تھی فاتحانہ انداز میں۔ لیکن وہ ابتدائی مرحلہ جب مکہ میں آپ تھے، آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تھی، ابتدائی بالکل مرحلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کعبے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، ہونا بھی چاہیے، ہم سب کو بھی ہے۔ حضور کو بھی بہت زیادہ پیار تھا اس کعبے کے ساتھ۔ اکثر حضور علیہ السلام اس کے اندر بھی جانے کی تمنا رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہی وہ اس وقت بھی کھلتا تھا، آج بھی ایسے ہوتے ہیں، بڑے لوگ جب جاتے ہیں، صدر جاتے ہیں، پرائم منسٹر جاتے ہیں، تو ان کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی دستور تھا کہ جو بڑے بڑے سردار آتے تھے یا کسی ملک کے صدر آتے تھے تو کعبے کا دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا تھا، عام لوگوں کے لیے نہیں کھولا جاتا، اب بھی نہیں کھولا جاتا عام لوگوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام اسی طرح حرم شریف میں آئے، دیکھا کہ کعبہ شریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں بھی کعبے کے اندر جاؤں، اندر جا کے نماز پڑھوں، لیکن چونکہ اس وقت آپ نے تبلیغ کا آغاز کر دیا تھا، اس لیے سب جتنے بھی کفار تھے وہ آپ کے سخت مخالف، کیونکہ آپ ان کے الہوں کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے تھے، اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے حضور کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ اب وہ حضور کو اندر داخل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ جو دروازے پر کھڑا تھا، کعبے کے دروازے پر، کلید بردار عثمان شیبی اس کا نام، اس نے حضور کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کھینچا کہ تم کدھر اندر داخل ہو رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ میرا دل کر رہا ہے میں اندر جاؤں جس طرح باقی لوگ داخل ہو رہے ہیں، میں بھی اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں تو میں ہرگز داخل نہیں ہونے دوں، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو اور اب کعبے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہو جہاں وہ ہمارے معبود پڑے ہوئے ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام اب اخلاق دیکھیے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی بڑی شخصیت ہے حضور علیہ السلام، اللہ کے محبوب محبوب رب العالمین۔ ایک ان کا اشارہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین عرش سے حکم نازل فرما دیا کرتا ہے۔ سب نرا تقلب وجهك في السماء، علماء جانتے ہیں سارے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے اور حضور علیہ السلام کو اس نے اندر نہیں داخل ہونے دیا تھا۔ حضور نے اس کو ایسے بازو سے، جس طرح اس نے پکڑ کے پیچھے کیا تھا نا، حضور نے اس کو بازو سے پکڑا اور ایسے جھنجھوڑا اس کو اور اس کو فرمایا کہ آج تمہارا زور ہے، آج تمہاری طاقت ہے، آج تم مجھے کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے ہو۔ اب حضور کو تو اللہ پاک نے بہت علم عطا فرمایا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب آپ کو وہ عطا فرما دیا علم کے حوالے سے جو پہلے نہیں بھی معلوم، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر، ہر چیز کا علم اللہ پاک دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے علم عطا فرمایا حضور علیہ السلام کو، حضور کو جو علم عطا ہوا اس کی بنا پر حضور علیہ السلام نے اس کو بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمایا کہ عثمان آج تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے کعبے کے اندر نہیں جانے دے رہا،
لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ آج جو اس تالے کی چابی تمہارے پاس ہے اور تم جس کے لیے کھپ جاتے ہو کھول دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو روک دیتے ہو، ایک دن آئے گا، میری بات یاد رکھنا، کہ یہ چابی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی بلکہ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر میری مرضی ہوگی، میں جس کو چاہوں گا کعبے کے اندر جانے دوں گا اور جس کو چاہوں گا نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا جی یہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہوگا اور میں تم کو یاد کرواؤں گا۔ جب ہجرت ہوئی، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے، 10 سال کے بعد فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام کا ایک عظیم مجموعہ آپ کے سامنے، مجاہدین آپ کے ساتھ، کون مکے میں ان کو روک سکتا تھا؟ اس وقت مکہ تو فتح کر چکے تھے آپ، دیگر معاملات سے فارغ ہوئے، فرمایا کہاں ہے وہ عثمان جس کے پاس چابی ہوا کرتی تھی، بلاؤ اس کو۔ اب 10 سال گزر چکے تھے اس واقعے، جب اس نے اندر نہیں داخل ہونے دیا تھا، حضور کو بات 10 سال کے بعد دی یاد، فرمایا کہاں ہے عثمان جو مجھے اندر نہیں داخل ہونے دے رہا تھا 10 سال پہلے، بلاؤ اس کو۔ عثمان آیا، سر جھکائے ہوئے، اس وقت تو سارے مجرم سے مکہ تو فتح ہو چکا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا حضور کے سامنے۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان یاد ہے 10 سال پہلے تمہارا اور میرا یہاں پر کچھ مکالمہ ہوا تھا، کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول یاد ہے۔ فرمایا حرف پر حرف پورا ہو گیا جو کچھ میں نے کہا تھا، چابی لا مجھے دے۔ اس نے کہا چابی تو میری ماں کے پاس ہے۔ فرمایا جا لے کے آ۔ ماں کے پاس گیا، اس کو کہا کہ مکہ فتح ہو چکے، وہ آ چکے ہیں، اب ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا چابی تو ان کے حوالے کرے کعبے کی۔ والدہ نے، وہ تو مشرکہ تھی نا، بتوں کو پوجنے والی، اس نے کہا لات عزیٰ کی قسم میں تو کبھی ہرگز چابی نہیں دے سکتی، اس کو میں کیسے چابی؟ اس نے کہا مجھے مار دیں گے، اب وہ والا وقت نہیں ہے کہ ہمارا زور چلے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، چابی دے میں ان کے حوالے کروں جا۔ ڈرتے ڈرتے والدہ نے چابی دے دی۔ ابھی عثمان سر جھکائی حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے چابی پیش کرتا ہے۔ اب 10 سال پہلے کا وہ منظر بھی یاد رکھیے اور 10 سال بعد کا یہ منظر بھی یاد رکھیے۔ یہ وہی عثمان ہے جس نے تھوڑی دیر کے لیے حضور کو اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے اخلاق دیکھیے نا، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ حضور وہی لیوتن مکارم الاخلاق، اس طرح وہ پڑھ رہے تھے ماجد صاحب کہ حضور علیہ السلام اخلاق کی تکمیل کے لیے، صرف اخلاق نہیں ان کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ اخلاق آپ دیکھیے، وہ شخص مجرم کی طرح سامنے کھڑا ہے جس نے ایک لمحے کے لیے اندر نہیں جانے دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے چابی لی، اس کے سامنے ایسی چابی کی، فرمایا یہ وہی چابی ہے نا جس سے تم دروازہ کھولتے ہو کعبے کا، اپنی مرضی سے کسی کو اندر جانے دیتے ہو، کسی کو نہیں جانے دیتے ہو، مجھے بھی نہیں جانے دیا تھا 10 سال پہلے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں جانے دیا تھا۔ عثمان تو نے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی اندر نہیں جانے دیا تھا، تو یہ پتہ ہے کہ آج میں یہ چابی کس کو دوں گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ چابی میں تجھ کو ہی دوں گا اور یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ اور کس شان کے ساتھ عطا فرمائی، جس بندے نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اندر نہیں داخل ہونے دیا، اس کو اس چابی کا مالک کیسے بنایا؟ فرمایا خذها خالدتاً طالبتاً لا ينزعها منك الا ظالم، لے یہ چابی میں تیرے ہی حوالے کرتا ہوں اور اس شان کے ساتھ حوالے کرتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، کوئی تمہارے خاندان کی یہ چابی نہیں لے سکتا۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد وہ چابی اسی شاہی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ یعنی جس شخص نے ایک لمحے کے لیے نہیں داخل ہونے دیا تھا، اس کو اس چابی کا قیامت تک کے لیے مالک بنا دیا، اس کی نسلوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ میرے والد صاحب سیرت میں لکھتے ہیں کہ اردو کی زبان جو ہے اس میں اظہار تعجب کے لیے کوئی ایسا لفظ ہی موجود نہیں ہے جو اس منظر کی عکاسی کر سکے جو حضور نے یہ کیا تھا۔ تو یہ اخلاق ہیں حضور علیہ السلام کے۔ ہمیں جو میں نے عرض کی تھی نا کہ ہمیں اپنے دلوں کو بہت بڑا کرنا پڑے گا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاق کے لیے آپ کا دل بڑا ہونا ضروری ہے۔ آپ کا دل بڑا ہوگا تو آپ کسی کو معاف کریں گے۔ جب دل ہی ہمارا چھوٹا سا ہے، ہم کیسے کسی کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دل پر، اپنے دل پر بہت توجہ کیجیے، اپنے دل کو صاف کیجیے، اللہ کا ذکر اس میں بسائیے۔ یہ بہت سارے گناہ، آج کا ماحول ایسا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ جو ماحول ہے آج کل موبائل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے ہم لوگ کہیں کے کہیں چلے گئے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ملتی ہے، بہت ساری باپردہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حیا نصیب فرمائے۔ ایک عورت کا تو ہم اسلامی معاشرے میں تو عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دوپٹہ کسی نے نہیں دیکھا، چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، فرماتی ہیں کسی غیر معلوم نے میرا دوپٹہ نہیں دیکھا ہوا۔ اور مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اچھے ہمارے دوست تھے، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آپ کو یہ اتنی لمبی لمبی حدیثیں کیسے یاد رہتی ہیں؟
اتنا حافظہ آپ کا مضبوط کیسے ہے؟ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ قاضی جی میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ کو قسم دے سکتا ہوں کہ جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میری آنکھ نے آج تک کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے فرماتے تھے میرا حافظہ، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر آپ کو حافظے کی ضرورت ہے، آپ جو پڑھتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آپ کا کردار ہے، حیا۔ جب تک حیا کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ وہ مجھے کہتے تھے میرے، آپ پوچھتے ہیں نا کہ یادداشت کی وجہ کیا ہے، تو میری یادداشت کی وجہ ہی ہم دیکھیں نا ساری رات موبائل لے کر ہم استعمال کریں، ہر طرح کی چیز ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں نا، ہمارے پاس اختیار ہے ممانعت تو نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا نا کیا دیکھا تھا، صحیح دیکھا تھا یا غلط دیکھا تھا، لیکن اگر ہم غلط دیکھیں گے ساری رات ہم اس میں الجھے رہیں گے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے آپ ذکر کہاں سے ہوں، کہاں سے ہمیں باتیں یاد رہیں؟ اس لیے اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل سمجھانے کی حد جو ہے نا اس سے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ آج والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرمائے سب چیز لیے۔ تو اب کیا پروگرام ہے اس کا؟ دعا کرتے ہیں۔ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ